السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ تو آج ہمارا یہ تیسرا حصہ چل رہا ہے جی، اور اس میں انشاءاللہ یہ گفتگو یا تو آج ہی اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گی یا ممکن ہم اگلے چوتھے حصے تک جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو آپ سے تو جناب بات کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے. آپ تو جیسے کہتے ہیں گلاب کے پھول ہو کہ پنکھڑیاں اترتی چلی آ رہی ہیں، یہ سلسلہ کہاں پہ رکے گا، لیکن ہمیں کہیں تو روکنا ہے. آج جس مقصد کے لیے میں آپ سے میں نے زحمت کی درخواست دی تھی کہ آپ اکیڈمی آئیں اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں جو یہ موڑ آیا اور آپ غالباً شاید 2010 میں الہجرہ اسکول سے وابستہ ہوئے اور پھر آپ نے 14 سال لگا دی اس ڈیڈیکیشن میں، اور جب آپ نے ابتدا میں وہ اسکول شروع کیا تھا تو پہلے سال میں ہارڈلی مخلے ڈبل ڈیجٹ میں فگر رہی ہوگی وہاں پہ. یہ تو بنا ہوگا شاید 2004 میں جب اسکول بنا تھا اس وقت جو پہلا بیچ رہا ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ پہلا بیچ تقریباً جو فرسٹ ٹائم آئے تھے وہ 8 بچے تھے، پھر 38 بچوں تک چلا گیا. 38 بچے. جب آپ نے جوائن کیا 2010 میں اس وقت یہ بیچ کتنی تعداد تھی اسکول میں زیر تعلیم کی؟ اس وقت جو 150 تھے بچے. آج الہجرہ زیارت الہجرہ ڈیرہ غازی خان 350 الحمدللہ 350 بچے ہو گئے، اور جو ظاہر سی بات ہوگی ماشاءاللہ کیریئر میں بہت گروم بھی کر رہی ہے، اور اس میں جو گریجویٹ ہو چکے ہیں وہ 460 پلس ہے. اور جو ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ کے اندر کوئی کمشنر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ڈپٹی، جو ان میں سے تقریباً کوئی 150 جو گریجویٹس ہیں وہ جابس پہ ہیں، اور ہائر ایجوکیشن میں موسٹلی ہائر ایجوکیشن میں گئے ہیں، اور 150 جابس پہ ہیں. اس کے اندر جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ میڈیکل کی سائڈ میں ہے. میڈیکل میں ہمارے جو 80 کے قریب لڑکے گئے ہیں میڈیکل کی پری میڈیکل کر کے. میڈیکل کی فیلڈ میں ڈی وی ایم ہے، اس میں MBBS ہے، BDS ہے، ایگریکلچر اس سائڈ پہ. MBBS ڈاکٹر جن کی ایڈمیشن ہوئی ہے وہ 39 ہے MBBS. اچھا BDS بھی اسی طرح 12-14 کے قریب لڑکے اس میں ہیں. اچھا، یہ شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ الہجرہ زیارت کی روایت یہ ہے کہ وہاں جو بچے آتے ہیں وہ بہت ہی پیپل بلو پاورٹی لائن، اور ایک زمانے تو مجھے یاد تھا کہ پورے گھر کی مجموعی آمدنی سال کی شاید 2 لاکھ روپے کی فکر تھی. ممکن ہے مہنگائی پہلے ابھی ہم نے 4 لاکھ کیا ہے. 4 لاکھ روپے سالانہ پورے سال کی گھر کے اگر آمدنی زیادہ ہوگی ان کو آپ نہیں لیں گے، آپ صرف ان کو لیں گے جن کے گھر میں جتنے کمانے والے سب مل کے 4 لاکھ سے اوپر نہ کماتے ہوں. 4 لاکھ کماتے ہوں اور زندگیاں بدل گئیں الحمدللہ. اللہ یہ ہے وہ صدقہ جاریہ کا کام الحمدللہ جس کے اندر، اور جس کا میں خیال ہے بردر ثاقب کو بھی اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اس میں ایک چیز کو تھوڑا سا مکمل کر کے پھر ہم اس سائڈ پہ آئیں گے. جو ہمارے گریجویٹس ہوئے ہیں، ہماری جو سب سے بڑی کامیابی ہے الحمدللہ ان بچوں کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ ہے اساتذہ کا ادارے کے ساتھ، اور برادر عبدالکریم ثاقب جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ان کے ساتھ ایک اپنے والد کی طرح ان سے وہ محبت کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے. یہ چیز آپ خود بھی تشریف لائے اور آپ نے آبزرو بھی کیا. ان بچوں کی جو اس وقت جن فیلڈ میں گئے ہیں، میڈیکل میں 28 بچے جاب پہ ہیں. میڈیکل میں 28 بچے MBBS کر کے ایز اے گورنمنٹ امپلائی وہ الحمدللہ جاب کر رہے ہیں. میں قطع کلام نہیں رہی، میں اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اکثر یہ کرتے ہیں نا کہ بھائی ضرورت مند نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں، وہ سڑک پہ کھانا کھلوا دیا، کسی نے گاڑی کی ٹک ٹک کی اس کے پیسے دے دیے. مت پیسے ضائع کریں اس لیے. یہ ہیں وہ ادارے جن کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، جنہوں نے زندگیاں بدل دی. میں زندگی نہیں بلکہ نسلیں بدل دی ہیں، نسلیں بدل دی ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ یہ الہجرہ زیارت جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیسے چل رہا ہے. یہ لوگ تو صرف ایک بیچ میں ان کو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ورنہ ضرورت مند بچوں تک وہ جو تندور والا بچہ، اللہ اکبر، ایسے بچے اٹھ کے آئے اور ڈاکٹر بن کے نکلے ہیں. اس سے اچھا آپ کو کیا چاہیے؟ تو آخر میں آپ کو یقیناً نمبر دوں گا ان کے ادارے کا. اگر ہو سکے تو اس ادارے کی آپ امداد کیجیے ہر طریقے سے. ان کے ہاں دونوں حساب کتاب الگ ہیں. اگر آپ زکوٰۃ کی مد میں دیں گے تو یقیناً وہ جو وہاں پہ مستحقین زکوٰۃ جو بچے ہیں ان کی خوراک کے لیے ان کے سب ہوگا، اور اگر آپ صدقات کی مد میں اگر دیں گے تو یقیناً بہت بڑا کمپلیکس ہے، اور جب یہ ڈیرہ غازی خان میں بہت کمپلیکس ہے. ان کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جی آپ سوری، میں نے آپ کے خود اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लड़के गए हैं उनमें से एक डिप्टी कमिश्नर है, एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, एक और लड़का असिस्टेंट कमिश्नर है। इसी तरह मुख्तलिफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई 10-12 लड़के हैं। वैसे कता कलामी होगी, शायद आपके पता नहीं यकीनन इल्म में होगा कि यहाँ से आपके इदारे के 2 लड़के, एक जो कि फौज में कमांडो है जी, मेजर इसरार, मेजर इसरार, जी, और एक वो जो कराची में आके पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल में कर गए हैं, डॉक्टर इशफाक तो पिरकानी। इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर इशफाक और मेजर इसरार दोनों यहाँ पे आए थे, जी, बैठे जी। थे और बच्चों के साथ उन्होंने मैंने गुफ्तगू की थी और बच्चों की बड़ी उन्होंने इंस्पायरेशन सीखी थी। बहुत बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बच्चे जो करियर में आगे इतना बढ़ जाएं अल्लाह कि के दूसरे लोग वो उनसे इंस्पायरेशन सीख करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पोता जो है जी। वो आज तक याद करता है वो हाँ। कमांडर साहब को और उनके डॉक्टर साहब को। ये बिल्कुल। तो ये लोग जो हैं ये आपके एम्बेसडर्स हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ के निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपके एम्बेसडर हैं। मेजर ये इसरार वही थे, में काकुल एकेडमी में थे, तो वहाँ पर जितने अरब कैडेट्स थे उनके साथ तर्जुमानी करने वाला सिर्फ यही थे। अच्छा, इसकी वजह मेरे ख्याल है साथियों को बता दूं कि आपके स्कूल का जो मोटो है वो ये है इस्लाम, इंसानियत, इंसानियत, इस्लामियत और पाकिस्तानियत। सबसे पहले इंसानियत, फिर इस्लाम, फिर पाकिस्तानियत, पाकिस्तानियत। और सहजबानी वहाँ पे जोर है। ट्राइलिंगुअल है, ट्राइलिंगुअल स्कूल है इनका, अरबिक, उर्दू और इंग्लिश। जैसे इंग्लिश और उर्दू लाजमी है उसी तरह अरबी भी लाजमी है ज़बान के तौर पे। तो ज़बानों का जानना कितना अच्छा है कि वो मतलब जो सऊदी कैडेट जितने आए थे काकुल के अंदर सिर्फ इसलिए कि इसरार जो थे वो अरबी जानते थे, तो वो उनके लिए तर्जुमानी का काम करते थे। इसी तरीके से मैंने आपके स्कूल के बच्चों की अंग्रेजी की तकरीरें सुनी हैं, क्या उम्दा तकरीर करते हैं बच्चे, हुई है। और तो अंग्रेजी में कोई गाली नहीं है अंग्रेजी से। बहुत से लोग फैशन में कहते हैं साहब अंग्रेजी ना हो, भाई क्यों ना हो, इल्म का खजाना है अंग्रेजी के अंदर, उसको जी आगे चलिए। अच्छा, इसमें लैंग्वेज के हवाले से जो हमारी हम उर्दू ज़बान जब सिखाते हैं तो फ़कत कोर्स तक महदूद नहीं रहते। जी जी, हमारे हफ्ते में एक पीरियड जो पयाम इकबाल है उसके लिए है। उसमें यानी उर्दू आप पढ़ाएंगे, लेकिन एक एडिशनल हमारा पयाम इकबाल को हमने अपने सिलेबस का पार्ट बनाया है। उसमें इकबाल रहमा के जो नज़में हैं उसको हमने कलाम के साथ उनका पैगाम को भी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और उसके अलावा हमारा प्लान का एक और पार्ट ये है कि मुसद्दस हाली है, उसको भी हम चाह रहे हैं कि उसके भी कुछ कंपोनेंट्स जो है हर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग उसको अपने सिलेबस का पार्ट बनाएं। और फिर जो इवेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, हम फ़कत किताबों तक नहीं रहते। 14 अगस्त है, 23 मार्च है, 9 नवंबर है, और ये जो सारे अय्याम हैं इनको हम बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं और एक्टिविटी होती है इसके अंदर। बच्चों के वीक होता है जिसके अंदर रमज़ान आता है तो रमज़ान मंथ ऑफ कुरान है, उसके बारे में वो पढ़ते हैं। उसके अंदर जो कुरान पढ़ा जाता है उसके बारे में उनका खुलासा बयान किया जाता है, और बच्चे ख़ुद से कुरान के ऊपर रिसर्च करते हैं, टॉपिक्स के ऊपर वो करते हैं। मंथ रबीउल अव्वल है, मंथ ऑफ सीरा के नाम से हम उस महीने के अंदर सीरत के ऊपर मुख्तलिफ क्विज़ होते हैं, मजमून नवेसी होती है, तकरीर मुकाबले होते हैं, बच्चे तहरीर लिखते हैं। नवंबर को हमने अशरा इकबाल वो रखा हुआ है। और फिर सर्दी के बावजूद दिसंबर में हम हफ्ता कायद मना के वहाँ से छुट्टी करते हैं। सर्दी होती है तो वहाँ कैसी होती है, लाइनें तक तो फट जाती हैं आप क्या? ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ उस अहमियत के पेश नज़र कि इस दिन के साथ इसको एक ये बहुत बड़ी बात है कि आपका पूरा निज़ाम तालीम और जो ज़रिए तालीम है वो कोई बेजान किस्म के ऐसी चीज़ें नहीं जिसको रट्टा लगाया जाए। नहीं, आप अपने एक्टिविटी बेस करके आप जिस नस्ल की तरबियत कर रहे हैं उन पे तारी करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्या चक्कर है कि हम ज़बान को एक अलग चीज़ समझते हैं, उसको इल्म से अलग कर देते हैं। ठीक है, ये नतीजा है कि जो अंग्रेजी ज़बान पढ़ेगा वो 12 टेंसेस के रट्टे मारेगा, जो अरबी पढ़ेगा वो बेचारा उसी में रट्टा लगाता रहेगा, माजी मुजारे के सीगे। और जो हमारे जो उर्दू दान हजरात जो हैं वो भी इतना डराते हैं लोगों को उसकी ग्रामर से कि जनाब ये लफ्ज़ अरबी का था और ये फ़ारसी का था, ये मुरक्कब हो गया, ये गलत हो गया, कि लोग खौफज़दा हो गए। ऐसे ही है, ज़बान वो जो कि खूबसूरती थी वो ख़त्म हो गई है। बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कोई ज़बान ना पकड़ ले मेरी है। बिल्कुल ऐसे ही। और नतीजा क्या मिला है कि उर्दू को तो इतना नुकसान पहुंचा है, उर्दू किताबें पढ़ने वाले ख़त्म हो गए। रोमन उर्दू किस लिए आई?
یہ انہی سب کی وجہ سے آئی ہے، جو کہ کہتے تھے کہ لغت پڑھ کے دیکھو کہ اس کا زمانہ نکل گیا، اس کا زمانہ آگے بڑھ گیا ہے. I'm sorry، آپ کی بات آگے بڑھاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چیزیں الحمدللہ ان کو ہم آگے، سیرت جو نظام تعلیم ہے اس میں سیرت کو ہم بہت، قرآن حکیم انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، احادیث سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن جو لیونگ بینگ کی حیثیت سے ایز اے رول ماڈل، ایز اے اسوہ حسنہ، جس چیز سے بچے زیادہ انسپائریشن لیتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. بالکل بالکل. اچھا، اس سے جتنا قریب ہوتے جائیں گے آپ کے دلوں کے اندر نرمی، آپ کے خیالات میں وسعت، آپ کے مقاصد میں وسعت اور کچھ کرنے کے جذبے کے اندر قربانی، یہ ساری چیزیں سیرت النبی سے ملتی ہے. جی جی. اور ایک لیونگ بینگ کی حیثیت سے جو اسوۃ حسنہ جو کہا گیا ہے آپ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو اس لیے ہم نے اپنے ہر کلاس میں سیرت کا ایک کمپوننٹ ایڈیشنل رکھا ہوا ہے، اسلامیات سے ہٹ کے، یعنی سیرت کا سلیبس ہمارا. اب تھوڑی سی ذرا بات ہو جائے کیونکہ ہم اختتام سے فارغ ہیں، زیارت کے اسکول کے بارے میں، ڈیرہ غازی خان کے اسکول کے بارے میں آج کل معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ جی، آپ کیا توقعات رکھتے ہیں لوگوں سے؟ جی، اس وقت تعداد اللہ کے فضل سے کافی بڑھ گئی ہے، یعنی آج سے 8-10 سال پہلے ہماری تعداد 150 تھی، ابھی 350 کی تعداد ہے. اور پھر اس وقت بچوں کے جو اخراجات تھے وہ فی کس 1.5 لاکھ خرچ آتا تھا، ابھی 3 لاکھ سے کچھ اوپر خرچ آتا ہے ایک بچے کے. اور 350 بچے، 350 بچے، 2 بچے آپ بھی اسپانسر کر لینا، سن کیا رہے ہیں. انشاءاللہ. تو اس میں اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے جو چیز ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ چیلنج بڑا ہو گیا ہے لیکن انسپائریشن بھی بڑی اللہ نے دی ہے ہمیں. یعنی جو بچے نکل کے آگے پریکٹیکل فیلڈ میں جا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اور دوڑانے کا دل کرتا ہے، اور محنت اور مشقت کرنے کا، اور ان اہل خیر تک پہنچنے کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اپنی کنٹریبیوشن سے ایک پازیٹیو کنٹینیوس چینج لانے والے معاشرے کو مل سکیں. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو چیز میں ذاتی طور پہ جس چیز کا خوشی مجھے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا دیا ہوا خیر کا 2 لقمے کھا لے وہ بھی خیر ہے، کسی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی فرد کو اس قابل بنانا کہ نہ صرف وہ خود، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کے آس پاس کا پورا معاشرہ، جی، اس کے لیے وہ سہولت. ایک ڈاکٹر، ابھی ہمارے جو ڈاکٹرز وہاں پہ ہیں ان لوگوں نے ایک اپنے طور پہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی تنخواہ کا کم از کم 10% میں سے کچھ الہجرہ کو دیں، کچھ اپنے آس پاس آنے والے جو مریض ہیں ان کے دوا وغیرہ کے لیے بھی خرچ کریں. یعنی یہ اپنی جگہ وہ صرف اپنے ارننگ نہیں کر رہے بلکہ اپنی کمیونٹی کی سروس، جہاں پہ پہلے ڈاکٹر پیمنٹ لے کے پرائیویٹ کلینک کرتے تھے وہ وہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اپنے ڈیوٹی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے اپنے جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک صحیح جو ہے نا کہ صدقہ جاریہ کی تعریف، کہ آپ کے وہ ڈونر جنہوں نے پہلے کبھی ایک زمانے میں کسی کو دے دیا کنٹریبیوٹ کیا، آج جب یہ ڈاکٹر پڑھ کے نکلا ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں جا رہا ہے بلکہ تمام ڈونر کو بھی ثواب جا رہا ہے. اور اگر برادر عثمانی کی باتیں سننے کے بعد آپ میں سے بھی اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا اور کسی ایک بچے کی زندگی بدلے گی. اچھا، ہم نے جو دیکھ رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں کہ عام حالات میں وہ آدمی شاید ایک مطلب تندور کا والا تھا، تندور لگاتا رہتا، ہم یہی سوچتے ہیں نا یہ، یا ممکن ہے کہ پینچر والے پہ چھوٹے سے بڑا استاد تھا جو اب اتنا بڑا مدد مل گیا. اس کا ایک رخ اور بھی ہے، ہم نے ان کو جرائم پیشہ ہونے سے روک دیا، اور اگر وہ جرائم پیشہ ہو جاتے تو اور مزید کینسر کی طرح سوسائٹی میں پھیلتے وہ. بالکل. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ ان سب بھائیوں کو اجر دے جن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، اور سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ استاد ثاقب کی ہے. جی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی شفقت کا سایہ اس ادارے پہ ہم سب پہ قائم رکھے. میں ان سے بڑا متاثر ہوں ماشاءاللہ، بہت. اور میں اس موقع پہ ایک چیز جو ان کی انسپائریشن جو میرے لیے ہے، بیمار ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ چلتا رہوں گا تو ٹھیک رہوں گا. اور ایک وقت ایسا بھی گزرا ادارے پہ کہ مالی حالات تنگ ہو گئے تو انہوں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا اور اسی گھر میں کرائے پہ رہتے رہے. یہ وہ کریشی زیارت والے کے لیے، زیارت والے کے لیے، جب زیارت والا ابتدائی ایام تھے اس دور میں
یعنی ایسا بھی وقت گزرا کہ اس طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اب عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی آگے پہنچوں. اور سچی بات یہ ہے کہ جو پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ انسپائریشن ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے. ویسے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں لیکن اگر غلطی پر تصحیح میری کر دیے گا, غالباً جو الہجرہ کا جو ایک آئیڈیا آیا تھا وہ تو جب نئی ہجری اسٹارٹ ہوئی تھی یہ, اور شاید یہ کام پہلے برطانیہ ہی سے اسٹارٹ ہوا تھا اسکولنگ کا یہ, جی اور وہاں اچھا کام چل رہا تھا اور بردر ثاقب سے بڑا اچھا کام کرتے, لیکن اس جرم میں کہ انہوں نے یہاں پہ زیارت میں بھی کچھ کوشش کی, ایسے ہی بالکل, تو پھر ان کو ان تمام چیزیں ہٹا دیا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو. حالانکہ بات صرف تعلیم کی تھی ہے, لیکن وہ ہمت ہارنے والے نہیں ہیں. بالکل نہیں, وسائل ان کے ختم ہو گئے تھے, مکان بیچ کے لگا دیے. بھائی ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں. بالکل, اللہ قبول فرمائے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. تو جناب تیسرا حصہ بھی ختم ہوا اور گفتگو آج بھی ختم نہیں ہو سکی. تو اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی چوتھے اور آخری حصے میں انشاءاللہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.